بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مومنین کرام یا علی مدد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے معجزات آل محمد علیہ السلام جلد اول، یہ مدینۃ المعجز کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 36 ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے نا امیر المؤمنین جو ہے نا اس کے حوالے سے کہ بھی یہ لفظ جو ہے یہ مخصوص ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی اور کسی کو امیر المؤمنین نہیں کہا جا سکتا سوائے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے 11 ثبوت پیش کروں گا کتابوں سے، آپ کے سامنے اسی کتاب میں موجود ہیں وہ تمام ثبوت جو ہیں آپ کے سامنے۔ جابر بن یزید جعفی کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو امیر المؤمنین کا لقب کیوں دیا گیا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب امیر المؤمنین رکھا، اور جب اللہ نے روز میثاق، یہ روز الست ہے، روز میثاق لوگوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، تو اس کے ساتھ لوگوں سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی اور علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے حوالہ لیا سورہ کافی جلد 2 سے، صفحہ 412 سے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا ثبوت ہے کہ اللہ نے جب میثاق لیا تھا نا لوگوں سے یوم الست، اس وقت اللہ نے اپنی ربوبیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امیر المومنین علیہ السلام کا ولایت کا وہ جو ہے نا عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ دوسری حدیث ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے، یعنی نبیوں سے اللہ گفتگو کر رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے، یہ جو سابقہ انبیاء ہیں ان سے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء ماسابق پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس وجہ سے انبیاء ماسابق جو انبیاء ہیں ان پر ان کو ہمارے لیے ہم ایمان لاتے ہیں ان پر، کیونکہ انہوں نے اقرار کیا کہ وہ واپس آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انہوں نے اپنی قوم میں بھی پرچار کیا، اور آئندہ جب ظہور مولا ہوگا اس وقت وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 84، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر قمی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگلی حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی یوم الست والی آیت، جو ہے یوم الست والی آیت، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کو پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی نسل کو برآمد کیا، اور وہ ذرات کی مانند تھے، ریت کے ذرات کی مانند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت کروائی، اور اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام بنی آدم نے جواب میں کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے اس یوم الست میں؟ پھر اللہ نے فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین میرا خلیفہ اور میرا امین ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بصائر الدجاج سے حوالہ لیا، یعنی اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا اقرار کرایا، اور اس کے بعد پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروایا، پھر کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین ہیں،
اور یہ میرے خلیفہ ہیں اور میرا امین ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخصوص کیا۔ پھر اگلی چھٹی حدیث، ابو حمزہ سمالی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنی زندگی میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیں اور انہیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب سے ملقب کریں۔ ٹھیک ہے، انہیں یہ لقب دیں، انہیں اس نام سے، اس لقب سے پکاریں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں، بعد میں نہیں، اپنی زندگی میں اپنے ہوتے ہوئے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 افراد کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف سے زمین میں اس کے گواہ رہو، خواہ تم اس گواہی پر قائم رہو یا اسے چھوڑ دو۔ دیکھیں، پھر آپ نے ابو بکر سے کہا کہ تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابو بکر نے کہا، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے؟ یعنی یہ سننے کے بعد، رسول اللہ کی بات، حکم سننے کے بعد پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اٹھے اور انہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے کہا، تم اٹھو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ عمر نے بھی یہی کہا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہم نے علی کو امیر المومنین کہہ کر پکارنا ہے؟ یعنی سرکار فرما رہے ہیں، پھر بھی سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر عمر اٹھے اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے فرمایا کہ تم اٹھو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ یہ سن کر مقداد اٹھے اور انہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، اور انہوں نے شیخین کے جملے نہ دہرائے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ انہوں نے جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا، اسی وقت اٹھے بغیر کسی سوال جواب کے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ تم اٹھو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابو ذر اٹھے اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ ابو ذر غفاری نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، فوراً اٹھ کر سلام کیا امیر المومنین کہہ کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ یمانی سے فرمایا کہ تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ حذیفہ اٹھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ یہاں بھی حذیفہ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر سے کہا، تم اٹھو اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ عمار اٹھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا، کوئی سوال نہیں کیا عمار بن یاسر نے بھی۔ پھر آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ابن مسعود اٹھے اور انہوں نے آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں کیا ابن مسعود نے بھی۔ آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ سے کہا، تم اٹھو اور علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ بریدہ اٹھے اور انہوں نے حکم نبوت کی تعمیل کی۔ بریدہ ان سب سے چھوٹے تھے اور انہوں نے بھی امیر المومنین کہہ کر سلام کیا بغیر کسی سوال کے۔ یہ اعمالی شیخ مفید میں اور بحال الانوار کی اصل مصدر سے انہوں نے یہ حدیث لیا۔ بریدہ بن خصیب کا بیان ہے کہ یا 7ویں اب سند ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سمیت 7 افراد کو، جن میں ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر بھی شامل تھے، حکم دیا کہ تم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کر سلام کیا۔ 8ویں سند، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سرکار نے جواب میں
امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زندگی میں مجھے امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، میں اپنی زندگی میں ہی کہوں گا۔ کل جب آپ علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے تو اس وقت میں اور جبرائیل آپس میں محو گفتگو تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلام نہیں کیا تھا۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا کیا بات ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے مگر انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اگر وہ ہمیں سلام کرتے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی اور ہم انہیں جواب سلام دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کو وحی قلبی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے پایا، لہٰذا میں نے مناسب خیال نہ کیا کہ سلام کر کے آپ دونوں کی گفتگو کو قطع کروں۔ یہ گفتگو کے آداب ہے نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وحی قلبی نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ میں نے ان سے کہا تھا جبرائیل علیہ السلام تم نے اس کا نام امیر المومنین کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ نے جبرائیل سے سوال کیا۔ جبرائیل نے کہا جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترو اور ان سے کہو کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیں کہ وہ دونوں صفوں کے درمیان اٹھ کر چلیں، کیونکہ ملائکہ انہیں دو صفوں میں چلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام کا نام امیر المومنین میں نے یعنی جبرائیل نے نہیں بلکہ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی تو آسمان والوں کا امیر ہے اور تو زمین والوں کا امیر ہے، اور جو لوگ اس جہان سے چلے گئے تو ان کا امیر ہے، جو باقی ہیں تو ان کا امیر ہے۔ نہ تو تجھ سے پہلے کوئی امیر گزرا ہے اور نہ تیرے بعد کوئی امیر ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو فرما رہے ہیں کہ علی علیہ السلام تو آسمان والوں کا امیر ہے اور تو زمین والوں کا امیر ہے، اور جو لوگ اس سے جہان سے چلے گئے تو ان کا امیر ہے، اور جو باقی ہیں تو ان کا امیر ہے۔ نہ تو تجھ سے پہلے کوئی امیر گزرا ہے اور نہ تیرے بعد کوئی امیر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جن لوگوں کا اللہ نے یہ نام نہیں رکھا ان کے لیے یہ نام رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ نے امیر المومنین صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا اللہ نے یہ نام نہیں رکھا ان کے لیے یہ نام رکھنا حرام ہے۔ امیر المومنین کسی کو نہیں کہا جا سکتا سوائے سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ مایت منقبت ابن شازان سے انہوں نے یہ سند لیا، الیقین فی امرۃ امیر المومنین سے بھی یہ سند ہے صدر سے۔ اور 9ویں حدیث امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کہ آپ ان سے سوال کریں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے کی تفسیر میں پوچھی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب معراج میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے اذان و اقامت کہی اور تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ کو جمع کیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر انہیں نماز پڑھائی۔ جب میں نے وہاں سے جانے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی تشہد میں کیا پڑھا ہے انہوں نے، کس چیز کی شہادت دی ہے، کون سی گواہی دی ہے انہوں نے، یا آپ ان سے پوچھیں، انبیاء سے پوچھیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج نماز پڑھا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے گواہی کیا دی ہے، تشہد کیا پڑھا انہوں نے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور علی علیہ السلام امیر المومنین ہیں۔ ہاں، یہ گواہی دی ہے، یہ تشہد کی گواہی دی ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ نے شب معراج چوتھے آسمان پر۔ اور یہاں پر مولوی کہتا ہے کہ علی کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں پر چوتھے آسمان میں شب معراج پر رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور انبیاء، صدیقین اور شہداء اور ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے، اور وہ گواہی کیا دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ 3 شہادتیں دی ہیں انہوں نے، انبیاء نے اور صدیقین اور شہداء اور ملائکہ نے چوتھے آسمان پر شب معراج۔ یہ سند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا علی امیر المومنین ہے، یہ بھی انبیاء نے، صدیقین نے، شہداء اور ملائکہ نے یہ کہا ہے علی امیر المومنین ہے۔
یہ گواہیاں تین آپ کو نماز میں دینی ہیں، جس طرح چوتھے آسمان پر شب معراج میں ان تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور ملائکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے با جماعت نماز پڑھی اور یہ گواہیاں تین دی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب 10ویں سند، حضرت علی علیہ السلام نے کہا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج نصیب ہوئی تو میں اپنے رب کے قریب میں اتنا پہنچا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو اس وقت میرے رب نے مجھے وحی کی کہ اس وحی میں اللہ نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین کو سلام کہنا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کا نام امیر المؤمنین نہیں رکھا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے شب معراج کیا کہہ رہا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قریب آ گئے ہیں کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا، تو رب کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کو سلام کہنا، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی کا نام امیر المومنین نہیں رکھا۔ یہ اعمالی توسی اور بحر الانوار سے سند ہے۔ 11ویں اور آخری حدیث اس سلسلے میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کوئی نہیں ہے اس کی سند میں، کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جیسے ہی اس شخص نے آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہا تو آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اچانک کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا، رک جا، یہ نام حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ یعنی امیر المومنین یہ نام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لقب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نام، یہ لقب صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی عطا کیا ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ نام نہیں رکھا، یہ لقب کسی کو نہیں دیا۔ اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو بھی اپنے لیے یہ نام پسند کرے، یعنی جو بھی اپنے ساتھ یہ نام لگائے، یہ لقب لگائے امیر المومنین کا، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی اگر یہ لگائے تو وہ لواطت شدہ شخص ہوگا۔ آپ یہ تحقیق کر لیں، لواطت شدہ پڑھ لیں اصل میں کیا ہوتا ہے، کہ وہ لواطت شدہ شخص ہوگا، اور اگر وہ پہلے سے لواطت شدہ نہ بھی ہو تو اس اپنے خود کو، اپنے آپ کو یہ نام دینے سے، وہ رکھنے کے بعد وہ ضرور لواطت شدہ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اگلی آیت معصوم نے اس کی سند بھی پیش کی ہے، کیا کہتے ہیں کہ النساء کی سورہ النساء کی آیت نمبر 117، وہ اس کو چھوڑ کر عورتوں کو پکار رہے ہیں اور وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہیں۔ یعنی سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر غیروں کو جو امیر المومنین پکار رہے ہیں، وہ عورتوں کو پکار رہے ہیں اور وہ سرکش شیطان کو ہی پکار رہے ہیں۔ راوی نے کہا، مولا یہ بتائیں کہ آپ کے قائم علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان پر ان الفاظ سے سلام کیا جائے گا، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر عیاشی جلد 1، بحر الانوار جلد 37، اور البرہان جلد 1، اور حلیت الابرار جلد 2، اور نور الثقلین جلد 2۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہ پہلے نہ بعد میں پیدا ہوا ہے جس کا لقب امیر المومنین ہو سکتا ہے یا جس کو امیر المومنین کہہ کر بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ امیر المومنین صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی اور کو امیر المومنین پکارے گا تو وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین جو اللہ کی طرف سے ان کو چھوڑ کر وہ عورتوں کو پکار رہا ہے، وہ سرکش شیطانوں کو پکار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص جو ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو اگر خود کو یہ لقب دے گا، یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص بھی اپنے خود کو یہ امیر المومنین کہلوائے گا تو وہ لواطت شدہ شخص ہوگا، اور اگر وہ پہلے سے لواطت شدہ نہیں ہے تو یہ نام، یہ لقب اپنے لیے رکھ لینے کے بعد وہ ضرور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، یہ اسناد جو ہیں آپ کے لیے کافی ہیں، 11 اسناد آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ
جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو لقب ہے امیر المومنین، یہ فقط اور فقط سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ و مولا اس حدیث، ان 11 حدیثوں کو دیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد انشاءاللہ مولا جو لوگ راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، وہ اپنی اصلاح فرما لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، ایک دفعہ دیکھ لیں پھر معجزات آل محمد جلد اول، مدینۃ المعجز کا اردو ترجمہ ہے، یہ جلد اول ہے، اور اس کے صفحہ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے یہ صفحہ نمبر 36 سے یہ شروع ہوتی ہیں یہ تمام اسناد، لفظ امیر المومنین کا اختصاص۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ، مومنین کرام یا علی مدد، مولا آپ کو سلامت رکھیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سلامت رکھیں، یا علی مدد۔